السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 24 گھنٹے میں آنکھ مچولی کا کھیل چلتا رہا اور آپ سارا دن جو ہے میرے خیال میں ٹی وی اسکرینز کے اوپر جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے. عام طور پہ ون ڈے میچ جو 50 اووروں کا ہوتا ہے نا، وہ بھی اس سے جلدی ختم ہو جاتا ہے. لیکن سارا دن کل جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم جو ہے صبح 10 بجے سے لے کے رات کے تقریباً 11:30 بجے تک یہ تماشا دیکھتی رہی، لیکن کوئی حاصل وصول نہیں ہو سکا. اور آخر کار جو ہے یہ معاملہ اب آج صبح 12:30 بجے تک کے لیے، دوپہر کو بلکہ 12:30 بجے تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور اس کو جو ہے وہ اگلے دن کے لیے ایڈجرن کر دیا گیا اس اجلاس کو. اچھا، اب اس ساری چیز کے اندر ڈیولپمنٹس اب تک کیا ہوئی ہیں آپ کو 1 منٹ کا لو. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی میری کیا انالیسز ہیں، ایکچولی کہانی جو ہے یہاں تک کیوں جا رہی ہے. کہ اتنے دن بھر جو ہے وہ میٹنگز ہوتی رہیں، وزیر اعظم کی نون لیگ کی یعنی حکومت کی ٹیم جو ہے وہ بار بار مولانا صاحب کے پاس آ رہی تھی اور بار بار جا کے ان کو کنونس کر رہی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ان سے مل رہے تھے، لیکن کہانی بن نہیں رہی تھی. اسی دوران جو ہے وہ یہ خبر بھی آئی کہ جناب دیگر سائٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ رابطے وغیرہ شروع کر دیے گئے ہیں اور ان کو دیگر افراد کو بھی جو ہے وہ منانے کا کام جاری ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا کے 8 اور 5 افراد، 5 سینٹ میں اور 8 قومی اسمبلی میں، جب تک وہ حکومت کا ساتھ نہیں دیتے، حکومت اپنی 2/3 میجورٹی کے قریب آ کے کھڑی ہوئی ہے لیکن بالکل ٹچنگ ڈسٹنس پہ، لیکن وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. تو اصل ایکچولی جو بات ہے جس کو بار بار ڈسکس کیا جاتا رہا، میں ذرا سب سے پہلے اب جو مزید کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جناب اس ان ترامیم کے اندر ایکچولی چھپا ہوا کیا ہے، جس کے بارے میں اتنی جو باتیں آ رہی ہیں. تو اس کے بارے میں جو خبریں آئی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ جناب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ان ترامیم میں 20 سے زائد شقیں جو ہیں وہ شامل ہیں. ایک جو ہے وہ آئین کی شق 51، 175 اور 187 میں ترمیم شامل ہے. بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافہ، بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں 65 سے بڑھا کے 81 کرنے، اور آئین کے آرٹیکل 63 میں ترامیم جو ہے وہ شامل ہے. یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ منحرف اراکین کا ووٹ، آرٹیکل 63 میں ترمیم، آئین کے آرٹیکل 181 میں بھی ترمیم کیے جانے کا امکان ہے. اور یہ جو بیسکلی منحرف اراکین ہے، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب یہ اگر جو ہے وہ ووٹ ڈالتے تھے تو ووٹ ڈالنے کے بعد جو ہے ان کا نہ ووٹ کاؤنٹ ہوتا تھا اور ان کی ممبرشپ بھی سسپینڈ ہو جاتی تھی. اس کے اندر بھی جو ہے اب یہ لوگ کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں. دوسرا، آئین کے آرٹیکل آئینی عدالت میں آرٹیکل 184، 185، 186 سے متعلق درخواستوں کی جو ہے وہ سماعت ہوگی. ایک الگ آئینی عدالت جو ہے وہ بنانے کا پروگرام ہے. ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ تجویز بھی موجود ہے. یہ خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے حوالے سے بڑا اعتراض آتا تھا کہ کئی سال یہ ججز جو ہیں وہ ایک ہی اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے رہتے تھے، لیکن ان کو دوبارہ جو ہے وہ شفٹ نہیں کی، کہیں ٹرانسفر نہیں کیا جاتا تھا. تو اب یہ ایک آئینی شق جو ہے وہ اس کے اندر یہ بھی ایک ترمیم جو ہے وہ کی جا رہی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز کے پینل میں سے ہوگی. اچھا، اس کے اوپر جو ایک پھڈا پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ 5 کے بجائے سے 3 کر دیں، کہ ٹاپ 3 میں سے جو ہے وہ آپ لے لیں، ٹاپ 5 کی طرف نہ جائیں. کیونکہ اگر آپ نے جا کے مثال کے طور پہ 5ویں بندے کو جا کے آپ نے چوز کر لیا تو اس کے اوپر 4 سینئر اور ہوں گے، تو وہ 4 سینئر جو ہیں کس طرح ریاکٹ کریں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے. ایک معاملہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے. اس کے بعد آئینی عدالت کے باقی 4 ججز بھی جو ہے وہ حکومت تعینات کرے گی. حکومت بیسکلی اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ بحث ہوتی رہی ہے. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کے دوران پاکستان تحریک انصاف کا وقت بھی جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس گیا، بلکہ انہوں نے مولانا صاحب کی امامت میں جو ہے وہ نماز بھی پڑھی، جس میں عمر ایوب صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر افراد بھی جو ہے وہ شامل تھے اور مولانا صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. اس ساری چیز کے بعد مطلب اب میں جب یہ ویلاگ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ آج سے 24 گھنٹے پہلے ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے نا، 24 گھنٹے پہلے ابھی بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ کون سا سپاٹ ہے؟ وہ سپاٹ ہے یہ کہ ابھی تک آئینی طور پہ کوئی آئینی ترمیم جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. بلکہ بیچ میں تو یہ بھی مذاق اڑنا شروع ہو گیا کہ اعظم مزید تارڑ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جی اس کا مسودہ مجھے بھی مل گیا. اب لوگ یہ بھی مذاق اڑا رہے ہیں حکومت کا کہ جناب ان کے اپنے پاس بھی مسودہ نہیں ہے، مسودہ کہیں اور سے آ رہا ہے، ان کو آپ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے ایکچولی بحث کس چیز کے اوپر کرنی ہے. بہرحال اس وقت امید تھوڑی سی کل رات کو جاگی جب مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر سے نکلے اور قومی اسمبلی کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہوئے. وہاں پہ جب گئے تو انہوں نے پارلیمنٹ کی جو خصوصی کمیٹی تھی اس کے اندر انہوں نے اجلاس میں شرکت بھی کی،
لیکن اس دوران جب وہ گاڑی سے اترے اور میٹنگ روم کی طرف آ رہے تھے تو بہت سے صحافیوں نے ان سے بار بار سوال کیا کہ جی بتائیے کہاں پہ کہانی پہنچی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس خوشخبری ملے گی. انہوں نے مزید کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی. اب اس ساری چیز کے بعد ایکچولی کہانی کی طرف کھڑی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آئینی ترمیم ابھی تک منظور نہیں ہوئی, لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کہانی جو ہے نا وہ بالکل اینڈ پہ تک پہنچی ہوئی ہے. بالکل مطلب جسے کہتے ہیں نا بس نوک پلکی صرف رہ گئی ہوئی ہے, اور وہ اگر ریزالو ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملات ریزالو ہو جائیں گے, اور نمبر گیم جو ہے وہ اب حکومت نے پوری کر لی ہے. اچھا, ایک اور بھی مارکیٹ کے اندر یہ ریومر ہے کہ اگر ان ترامیم کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر دیا جائے, کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ اگر پرابلم ایریا ہے ان کو اگر ٹون ڈاؤن کر دیا جائے تو شاید پاکستان تحریک انصاف بھی اسے سپورٹ کرے گی. پاکستان تحریک انصاف بھی اسے سپورٹ کرے گی, اور یہ جو پہلے باتیں ہو رہی تھی کہ جناب فلور کراسنگ ہو جائے گی یا ان کے لوگ جو ہیں وہ بغاوت کر بیٹھیں گے, شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن جتنی وہ اس کو ٹون ڈاؤن کروانا چاہ رہی ہے, حکومت اس کے اوپر فی الحال راضی نہیں ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ہمیں مطلب اتنا کچھ بھی جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے. اب اس ساری چیز کے اندر مطلب اس ساری چیز کا اب کہانی جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 12:30 بجے تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے, اور سینٹ کا اجلاس, قومی اسمبلی کا اجلاس, مطلب جو کچھ بھی ہے وہ اب 16 تاریخ کے اندر ہی ہوگا. اب اگر کچھ ہوگا تو 15 کو تو کچھ نہیں ہو سکا. سوال یہ ہے, سب سے پہلے آ جائیں ذرا حکومتی سائڈ پہ. آپ یہ دیکھیے کہ حکومت کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے مولانا صاحب نے, لٹرلی تگنی کا ناچ. ایک اتنی بڑی حکومت اتنی واضح اکثریت کے ساتھ, مطلب جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, 2 پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں, وزیر اعظم آپ کا, 2 صوبوں کے اندر وزارت اعلیٰ آپ کے پاس, گورنرشپس پنجاب کی اور کے پی کی آپ کے پاس, اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جس کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہے وہ گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں, اور مولانا صاحب کے گھر کے چکر پہ چکر پہ چکر پہ چکر پہ چکر لگائی جا رہے ہیں. مجھے تو یہ بھی فیل ہو رہا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا اپنی حکومت سے پرانی خار بھی ایک نکال رہے ہیں. جو انہوں نے جب گورنمنٹ بن رہی تھی اور الیکشنز ہوئے تھے اور اس کے بعد گورنمنٹ بن رہی تھی, تو اس وقت جو انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے, تو یہ مولانا صاحب جو ہے نا ذرا وہ غصہ, ایون تو وہ جو بھی آتا ہے ان سے بڑے ہنس کے مطلب ملتے ہیں. محسن نقوی صاحب آئے, اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی, بڑے ہنسمکھ طریقے سے ان کے ساتھ وہ ملاقات کر رہے ہیں, کہتے کتے کچھ نہیں, لڑتے کوئی. مولانا صاحب کا یہ کمال ہے, وہ مطلب وہ سخت سے سخت بات بھی کریں گے نا, چہرے پہ اسمائل کے ساتھ کریں گے, ہنستے ہوئے کریں گے, کہ آپ یہ کہہ بھی نہیں سکیں گے مولانا صاحب جو ہے نا وہ غصے میں ہیں. تو یہ مطلب یہ ان کا کمال ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اب آ جائیں ذرا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. مجھے تو رہ کے نا وہ ایک بی بی کا خیال آتا ہے. وہ آپ کو یاد ہے یو کے والی بی بی, وہ بیچاری جڑے دھاڑی مار مار کے روئے جاندی سی. وہ جب عمران خان صاحب کو نہیں ہٹایا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, عمران خان صاحب کو جب 2022 میں وزارت عظمیٰ سے ہٹایا تھا نو کانفیڈنس ووٹ کے اندر, تو وہ پی ٹی آئی کی وہ بیچاری ایک خاتون تھی, وہ احتجاج کرنے باہر نکلی ہوئی تھی, تو رونا شروع ہو گئی سی کہ ڈیزل اب ہمارا صدر بنے گا, اور ڈیزل ہمارا صدر بنے گا. اور ڈیزل مطلب کیا مطلب مولانا کے گھر پہ اس طرح جا رہے ہیں بھاگ بھاگ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو, کہ مجھے تو لٹرلی یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ شاید مولانا صاحب جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف والوں کو کہتے ہیں تانوں تو میں نہیں چھڈاں گا, تم لوگوں نے میرے خلاف جو زبانیں استعمال کی ہوئی ہیں نا اپنے جلسے کے اندر, تم لوگوں کو تو میں اتنے چکر لگواؤں گا, یہاں پہ اتنے چکر لگواؤں گا, تم لوگوں کی ایسی ناک میں رگڑواؤں گا کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. اور آج کے بعد کسی جلسے جلوس میں ریلی, ویسے تو وہ کر دیں گے, ان کو ظاہری بات ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, لیکن وہ اب ذرا مولانا کے اوپر انگلی اٹھا کے تو دیکھیں. اتنی کو ویڈیو بن چکی ہے, اتنی ویڈیو بن چکی ہوئی ہے ان کی, گیٹ کے اندر آتے ہوئے تو گیٹ کے باہر جاتے ہوئے, گیٹ کے اندر آتے ہوئے تو گیٹ کے باہر جاتے ہوئے, کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, مولانا صاحب ایک دفعہ بھی کسی پاکستان تحریک انصاف کے بندے کے گھر پہ نہیں گئے, ایک دفعہ بھی. یہی در کے اوپر بار بار بھاگی جاتے بار بار وہاں پہ جا رہے ہیں. تو مولانا صاحب نے اور کچھ نہیں, مطلب مجھے نہیں پتا آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, مطلب ریومر مانگرنگ ہی ہے نا. لیکن ایک بات صحیح ہے کہ مولانا صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے پیچ کس دیے ہیں, ٹکا کے کس دیے ہیں. اور مجھے تو مطلب کبھی کبھی یہ بھی شک پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے, ظاہری بات ہے خان صاحب تو نہیں ہے, ورنہ شاید میرے خیال میں تو خان صاحب ہوتے تو کہانی یہاں تک جانی بھی نہیں تھی. مطلب خان صاحب آپ خود ہی اندازہ کریں نا, یہ صورتحال ہوتی ہے, خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے تو خان صاحب نے کس منہ سے جو ہے ان لوگوں کو کہنا تھا کہ جا کے مولانا صاحب کے پیر پکڑو, کس طرح کہتے. لیکن ہو رہا ہے, کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر مولانا نے چھلانگ مار دی اور حکومتی سائڈ کی ساری باتیں مان لی گئیں تو پھر آگے مشکل کام ہے, کیونکہ اس کے بعد جو ترامیم منظور کی جائیں گی وہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے.
اب مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ابھی. میں جس طرح وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مسودہ جو ہے وہ تو خود وہ عبدالغفور حیدری صاحب کا بھی ایک کل رات کو یہی بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی جو مسودہ ہے اس سے صحیح طرح جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے کوئی 1 مہینے کا ٹائم چاہیے. انہوں نے یہ بیان دیا. تو اب پتہ نہیں, میں تو مجھے تو 16 کے حوالے سے بھی 16 ستمبر کے حوالے سے بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ کہانی 16 کو ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن مولانا صاحب نے اپنے پورے نمبر بنا لیے. مطلب آپ یہ اندازہ کیجئے نا کہ 8 فروری کے الیکشن سے لے کر اب تک مولانا کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. مولانا کے ہاتھ میں جو ہے وہ کے پی کی حکومت نہیں آئی, اس میں کوئی منسٹری نہیں آئی, کوئی گورنرشپ نہیں آئی, کیا کہتے ہیں وفاقی حکومت میں شامل نہیں ہوئے, کوئی وزارت نہیں ملی, کچھ نہیں ملا ہے. لیکن اب اس وقت ان کو بھی اس بات کا, اب آ جائیں ذرا سیاسی طور پہ نا, مولانا صاحب بھی اس کو سیاسی طور پہ کیا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں گے. اس سیاسی طور پہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جب تک سگنیچر نہیں ہو جاتے نا اس چیز کے اوپر, میرے مطلب پارٹی کے ووٹ نہیں ڈل جاتے, یہ میرے پیچھے جو آؤ بھگت ہو رہی ہے نا یہ اسی وقت ہو رہی ہے. تو اسی موقع پہ نکال لو جو کچھ نکالنا ہے, جتنا کچھ نکال سکتے ہو نکال لو. اچھا دوسری بات یہ, کیا یہ مولانا صاحب ہی صرف کرتے ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب جو جس پوزیشن میں آیا ہے اور جب وہ اس کے ووٹ جو ہے اس سے کاؤنٹ ہوئے. آپ پرویز الہی کو اٹھا کے دیکھ لیں. پرویز الہی نے جب چھلانگ ماری تھی اور پی ٹی آئی کی جانب شامل, انہوں نے وہ پرانا وہ جو ان کو کہا تھا نا کہ کیا کہتے ہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, تو پرویز الہی صاحب نے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا صدر بن کے دکھا دیا تھا کہ کیسا ہے. میں نے کہتے ہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ایل ہے, بن گیا میں صدر, میں پارٹی کا صدر بن گیا ہوں. اور ماضی میں بھی اس طرح کی ایم کیو ایم بھی حرکتیں کرتی رہی ہے. ایم کیو ایم نے بھی ماضی میں بہت کیا ہے, خاص طور پہ جب الطاف حسین صاحب کے ہاتھ میں تھی ایم کیو ایم, تو انہوں نے بھی اس طرح کی بہت سی حرکتیں کی ہوئی ہیں. تو مولانا صاحب جو ہے نا وہ اپنی سیاست کا پتہ جو ہے وہ اس وقت صحیح موقع کے اوپر کھیل رہے ہیں کہ ووٹ دینے سے پہلے جو ہے وہ جتنا کچھ نکالا جا سکتا ہے وہ نکال لیا جائے. تو یہ بیسیکلی کہانی ہے. اب دیکھیں اعزاز سید نے ایکچولی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا بریکنگ گورنمنٹ از لائکلی ٹو گیو ایکسٹینشن آف ایٹ لیسٹ 3 years ٹو آل ممبرز آف سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی ان دا کنٹری. دس ول آلسو انیبل آل دا آفیسرز آف ایئر فورس, آرمی اینڈ نیوی انکلوڈنگ چیفس to have 3 years added in their service. Law is part of the constitutional package. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ان کی خبر کے مطابق فوج, ایئر فورس اور نیوی ان کے چیفز کو بھی جو ہے وہ 3 سال کی ایکسٹینشن ایک قسم کی جو ہے وہ دے دی جائے, ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے وہ مزید انکریز کر دی جائے. اب اگر یہ ہوتا ہے تو موجودہ آرمی چیف کو مزید 3 سال مل جائیں گے. ویسے ان کا تقریباً آلریڈی 2 سال تو کمپلیٹ ہونے لگے ہیں, نومبر 29 کو 1 سال پیچھے رہ جائے گا. تو اس میں مزید جو ہے اگر آپ 3 سال ایڈ کر دیں تو 1+2 کا مطلب فارمولا جو ہے وہ آ جاتا ہے, یعنی 2027 تک کہانی جو ہے وہ چلی جاتی ہے آٹومیٹکلی. تو پاکستان تحریک انصاف ڈیفینیٹلی وہ اس خبر سے بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوگی. اگر تو اعزاز سید کی یہ خبر جو ہے وہ درست ہے جس طرح وہ دے رہے ہیں, ہی از اے ویری کریڈیبل رپورٹر, تو اگر وہ یہ خبر دے رہے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت بے چینی ہوگی کہ آخر سب کچھ ہو کیا رہا ہے. دوسری بات یہ, اس ساری چیز کے بعد جو چند سوالات بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا موجودہ آئینی بحران کا آغاز 2 صوبوں میں جو آپ نے بروقت الیکشن نہیں کروائے تھے, یہ بیسیکلی کہانی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور سپریم کورٹ کے حکم پر قومی اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی تھی اور الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے کے لیے 20 ارب کے جو ہے وہ فنڈز بیسیکلی نہیں دیے گئے تھے. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا وہ 63 اور وہ سارا کچھ ساری کہانیاں جو ہیں اس کے بعد وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں. اور قومی اسمبلی کو قبل از وقت تحلیل کر کے الیکشن 60 کے بجائے 90 دن میں کرانے کا منصوبہ بنایا گیا. حلقہ بندیوں کے پیش نظر انتخابات 6 ماہ تاخیر کا شکار رہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب غیر آئینی حرکتیں جو ماضی کے اندر ہوتی رہی ہیں وہ سب کچھ اس میں شامل ہیں. آئین میں واضح ہونے کے باوجود الیکشن کی تاریخ صدر کے بجائے الیکشن کمیشن نے دی اور بحث شروع کی گئی. بعد میں جو ہے معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو صدر نے پھر اس کے بعد تاریخ دی تھی, کیونکہ سپریم کورٹ نے یہی کہا تھا کہ جی آپ جو تاریخ جو ہے وہ آپ دیں. تو اس طرح کی ماضی کی بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جو حکومت والی سائڈ سے جو ہے ہوئی ہوئی ہیں. اب دیکھیں وہ اس معاملے کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے معاملے میں سینٹ میں بی این پی مینگل کے 2 ووٹ جو ہے وہ بڑے اہمیت اختیار کر گئے ہیں. اور سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں انہوں نے سردار اختر مینگل سے رابطہ کیا ہے اور سردار اختر مینگل نے آئینی ترمیم کا مسودہ مانگ لیا اور صادق سنجرانی نے سردار اختر مینگل کے مطالبات پر تبادلہ خیال کیا. سردار اختر مینگل نے سینٹ کے 2 ووٹوں کے بدلے 2000 لاپتہ افراد کی فوری بازیابی کا جو ہے انہوں نے مطالبہ کیا اور اس کا باقاعدہ طور پہ انہوں نے ٹویٹ کر کے اعلان کیا سردار اختر مینگل نے کہ جی مجھے تو یہ چاہیے, اگر آپ یہ کر دیتے ہیں تو ہمارے 2 ووٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. اس کے علاوہ
پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ جی ہمارے ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں, صرف 2 ارکان اس وقت رابطے میں نہیں ہیں, ہمارے جن اراکین کے ساتھ رابطے نہیں ہیں ان کے ووٹ اگر کاسٹ ہوتے ہیں تو وہ ہم نہیں مانتے. اس کمیٹی کا کوئی کام نہیں کہ لاء کے اوپر بات کریں, ہم نے اس کمیٹی کی کوئی تجویز نہیں دی, کمیٹی میں جو بات ہوئی وہ تو نہیں بتا سکتے. وزیر قانون نے ہمیں کچھ بریف کیا ہے, بل اس وقت کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے. یہ بیرسٹر گوہر کے پاکستان تحریک انصاف کے معاملہ جو ہیں وہ یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی وہ پیٹرول کے حوالے سے تھی جناب. پیٹرول کی پرائسز جو ہیں کل رات کو کم کر دی گئیں. اس میں پٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کی کمی ہوئی ہے, ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 6 پیسے کی فی لیٹر کمی ہوئی ہے, اور مٹی کا تیل جو ہے وہ 11 روپے 15 پیسے فی لیٹر کم ہوا ہے. تو وہ جو انفلیشن کے نمبرز آلریڈی کم ہو رہے تھے وہ جو ہے وہ اب مزید اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا شارٹ ٹرم کے اندر اس کمی بیشی سے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کل رات کو ایک خبر جو ہے وہ آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے فلوریڈا میں ویسٹ پام بیچ کے گولف کلب کے قریب وہ گولف کھیل کے جو ہے واپس جا رہے تھے, تو جس جگہ پہ وہ موجود تھے اس کے پاس جو ہے ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. اب پہلے تو انیشلی آبویسلی آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو ہے ماضی کے اندر بھی فائرنگ کا واقعہ جو ہے وہ ہو چکا ہے, تو ایک دم جو ہے ذرا بھگدڑ سی مچ گئی, لیکن بعد میں پتہ لگا کہ بیسکلی 2 افراد کے درمیان یہ آپس کا کوئی جھگڑا تھا, اور وہ فائرنگ جو تھی وہ ان کے حوالے سے تھی, ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے نہیں تھی. لیکن ویسینٹی میں چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہاں پہ موجود تھے تو ایک دم جو ہے وہ پینک سچویشن کافی کل رات کو پھیل گئی کہ شاید ان کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ اس طرح کا کوئی حملہ ہو گیا ہے. تو جناب یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.